آج ہم چلتے ہیں دنیا کے ایک ایسے دور دراز اونچے پہاڑوں میں چھپے ہوئے گوشے کی طرف، ایک ایسی وادی جہاں کبھی بڑی بڑی سلطنتوں کی سرحدیں ملتی تھیں اور جہاں کی خاموش چوٹیاں صدیوں پرانی تاریخ کے راز اپنے سینے میں دبائے ہوئے ہیں۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پاکستان، افغانستان اور گلگت بلتستان کے عظیم پہاڑی سلسلے آ کر ملتے ہیں؟ یہ ایک جغرافیائی پہیلی کی طرح ہے، ایک ایسا مقام جہاں تین بالکل مختلف تاریخی علاقے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ کوئی اندازہ ہے کہ یہ جگہ کہاں ہو سکتی ہے؟ تو جناب، اس جگہ کا نام ہے مستوج۔ ہو سکتا ہے یہ نام بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہو، لیکن اگلے چند منٹوں میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ چھوٹی سی وادی اتنی خاص کیوں ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ مستوج صرف ایک خوبصورت منظر والی وادی نہیں، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک مقام ہے، ایک ایسا چوراہا جہاں سرحدیں، صوبے اور ثقافتیں آپس میں گھل مل جاتی ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھنا ضروری ہے کہ تحصیل کیا ہوتی ہے۔ سیدھے لفظوں میں یہ کسی ضلع کا ایک انتظامی حصہ ہوتا ہے، جیسے ایک کاؤنٹی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مستوج کی اپنی ایک انتظامی اہمیت بھی ہے۔ اب ذرا اس کے محل وقوع پر نظر ڈالیں۔ شمال میں افغانستان کا واخان کوریڈور، مشرق میں گلگت بلتستان کی تحصیلیں اور جنوب مغرب میں خیبر پختونخوا۔ یہ صرف لکیریں نہیں ہیں، یہ طاقت، ثقافت اور تاریخ کے مراکز کا سنگم ہے، اور مستوج ان سب کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ اچھا، تو اب ذرا اونچائی سے دیکھتے ہیں کہ یہ علاقہ اصل میں ہے کیسا اور یہاں کی زمین کی ساخت کیسی ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہاں زندگی گزرتی کیسے ہے۔ مستوج سطح سمندر سے 2359 میٹر یعنی تقریباً 7500 فٹ سے بھی زیادہ کی بلندی پر ہے۔ یہ ایک حقیقی بلند و بالا ماحول ہے جو یہاں کی آب و ہوا اور لوگوں کے رہن سہن پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ انتظامی طور پر اگر دیکھیں تو یہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع اپر چترال کا حصہ ہے۔ یہ معلومات اسے نقشے پر تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے، ایک ایسا علاقہ جو اونچے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ اچھا، اتنی اونچائی پر، اتنے دور دراز مقام پر کتنے لوگ رہتے ہوں گے؟ اندازہ لگائیے ذرا۔ سنیے، 2017 کی مردم شماری کے مطابق یہاں 1,69,000 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ تو یہی تو ہے مستوج کی سب سے دلچسپ بات۔ ایک طرف تو یہ ایک دور دراز پہاڑوں میں گہرائی تک گھری ہوئی وادی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک باقاعدہ انتظامی مرکز ہے، ایک تحصیل جس کی آبادی تقریباً 1,70,000 ہے۔ یہ تضاد ہی مستوج کو اتنا منفرد بناتا ہے۔ اب زمین کی بات تو ہو گئی، چلیں اب ان لوگوں اور بستیوں کی بات کرتے ہیں جو اس وادی کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ اس پوری تحصیل کا جو مرکز ہے، جو اس کا دل ہے، وہ ہے مستوج قصبہ۔ یہی وہ جگہ ہے جو یہاں کا انتظامی اور سماجی مرکز ہے، جہاں سے پوری وادی کے معاملات چلائے جاتے ہیں۔ لیکن کہانی صرف مستوج قصبے کی نہیں ہے، یہاں تو بونی، ریشن اور کوراک جیسے کئی گاؤں آباد ہیں۔ یہ دراصل درجنوں دیہاتوں کا ایک جیتا جاگتا جال ہے۔ ہر گاؤں کی اپنی الگ کہانی اور اپنا الگ کردار ہے، اور یہ سب مل کر اس وادی کی منفرد ثقافت کو جنم دیتے ہیں۔ اچھا، جغرافیہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب ذرا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، کیونکہ مستوج کے ایک پہچان وہاں کا قدیم قلعہ بھی ہے۔ اسی وادی میں ایک پرانے قلعے کے کھنڈرات بھی ہیں۔ یہ کوئی معمولی قلعہ نہیں، اسے 18ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی دیواریں صدیوں کی کہانیاں سناتی ہیں، سلطنتوں کے عروج و زوال سے لے کر تجارتی قافلوں کے گزرنے تک۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قلعہ ایک ہی حالت میں نہیں رہا، اسے صدیوں میں کئی بار تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی ہر اینٹ ایک نئی جنگ، ایک نئی سلطنت اور ایک نئے دور کی کہانی سناتی ہے، جو اس علاقے کی ہنگامہ خیز تاریخ کا زندہ ثبوت ہے۔ تو اب تک ہم نے جو کچھ بھی دیکھا اور سنا، آئیے اسے جوڑ کر ایک بڑی تصویر بناتے ہیں تاکہ مستوج کی اصلی اہمیت سمجھ میں آ سکے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مستوج صرف ایک اونچی وادی نہیں ہے، یہ ایک گنجان آباد انتظامی مرکز ہے جو ٹھیک اس جگہ پر ہے جہاں مختلف ثقافتیں اور سرحدیں آ کر ملتی ہیں۔ یہ ایک ایسی وادی ہے جو اپنی جغرافیائی تنہائی کے باوجود خطے کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ مستوج کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کے کھڑا کرتی ہے۔ یہ علاقہ قدیم شاہراہ ریشم کا حصہ تھا۔ سوچیں، اس عظیم راستے پر مستوج جیسے اور کتنے ہی پوشیدہ باب ہوں گے جن کی کہانیاں سنے جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔